اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ارتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کر لیں ایک صلوات جناب سیدہ کی ذات پہ بلند آواز سے علی محمد علی محمد وجل فرج علی محمد ہے اجازت نوکری شروع کیجئے آپ کے سامنے ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں رزق میں عزت صحت سلامتی زندگی میں مولا مزید اضافہ فرمائے آپ کی اور بانیان کے گھروں پر مالک عزت بخت رزق کا مالک نزول فرمائے معرفت محمد و آل محمد مولا مزید عطا فرمائے دشمنان آل محمد کو مالک ہر شر سے تمہیں اس کے شر سے محفوظ فرمائے ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے عزادار و عزاداری کی مولا حفاظت فرمائے امام حسین کے ماتمیوں کو مالک اپنے عزاداروں میں شمار فرمائے اپنے زواروں میں شمار فرمائے امام زمن کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی زیارت نصیب فرمائے آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین ملت کے شہداء کے درجات میرا مولا مزید بلند فرمائے ہے اجازت چند علمات عبادت میں گزار لیں آپ کے سامنے ماشاءاللہ حکم کی تعمیل ہوگی آپ کی زیارت ہوگی بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے آپ کا دل ہوگا اسی کی طرح سفر کریں گے کیونکہ مجلس کی نسبت ہی جناب مخدومہ معظمہ سیدہ طاہرہ کے نام سے ہے تو میرا بھی دل ہے کہ میں جتنی دیر آپ کے سامنے رہوں میری گفتگو کا محور مرکز قبلہ و کعبہ مخدومہ کی ذات ہی ہونی چاہیے لیکن یہ دو کام مشکل ہیں سیدہ کے فضائل پڑھنا بھی مشکل ہے اور ان کو سمجھنا اور سننا بھی مشکل ہے ایک مشکل کام آپ نے کرنا ہے ایک میں نے کرنا ہے اتنا دل لگا لینا کہ میرا دل لگ جائے اور باتیں ہوتی رہیں اللہ نے سورۃ رحمان میں چیلنج کیا ہے نسل آدم کو بسم اللہ جی فرمایا حبیب یہ آدم کے نالائق بچوں سے پوچھ کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کتنا بڑا کاریگر ہوں بہت شکریہ صاحب یہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ میں اللہ کتنا بڑا صناع مطلق ہوں مالک اس میں شک ہی نہیں ہے تو اس سے بڑا صناع کون ہوگا لیکن ہم علی کے نوکر پوچھنا چاہتے ہیں کیا بنا بیٹھا ہے ایسا کہ اپنے ہی بنائے ہوئے پہ ناز کر رہا ہے یہ جو سامنے بیٹھے ہو سیٹیں بدل لو سست بندہ آگے نہ بیٹھا کرے تنگ ہو جاتے ہیں ہم آگے بیٹھنے کا شوق پورا کرنے کے لیے بولنا پڑتا ہے کیا بنا بیٹھا ہے مالک ایسا کہ خود اپنے بنائے ہوئے پہ گھمنڈ کر رہا ہے اور گوجرانوالا کا ماتمی عزادار شیعہ سنی دوست یاد رکھنا تکبر گھمنڈ فخر اللہ کے علاوہ سب کے لیے حرام ہے خود مسجد قباء کے محراب میں امیر المومنین نے اللہ سے سوال کیا تھا مالک تو نے اپنی ہر صفت کا مظہر مجھے بنایا ہے لیکن یہ تکبر والی صفت تو نے مجھے بھی نہ دی خود کے پاس رکھی اللہ کہتا ہے یا علی تکبر مجھے ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ میں ہی تو ہوں جسے علی بھی سجدہ کرتا ہے وہ ہاتھ کبھی محتاج ہوتا میں نے گوجرانوالا دیکھا نہیں ہے بزرگ نہیں جوانوں کے ہاتھ بلند فرماؤ تھوڑے سے حیدری سبحان اللہ آباد رہو تھوڑا جا لالا جی تھلے کرو تھوڑی زیارت میں پوری کر لوں مولا زندگی دے میرے بھائی ہیں آپ جی جناب اللہ تکبرانہ انداز میں فخر بھرے لہجے میں ناز بھرے انداز میں ہم سے بات کر رہا ہے اپنے محبوب کے ذریعے کیا آپ سمجھ جائیں گے اور مجھ سے پہلے یقین ہے مجھے امید نہیں ہے کہ چند چہرے ایسے ہیں جو مجھ سے پہلے پہنچ جائیں گے قرآن پڑھتے ہی وہ کہیں گے کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے مالک کیا بنا بیٹھا ہے ایسا اللہ کہتے دیکھ میری کاریگری بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان میں نے کہا تھا نا کہ مجھ سے پہلے پہنچنے والی شخصیات ہیں مجلس میں علماء
مرجل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ کہتے ہیں میں وہ قادر مطلق اللہ ہوں جس نے دو برابر کے سمندروں کو آپس میں ملایا ہے۔ سر مارو تو بھی برابر ہی ہے۔ بول پڑو، بزرگ بول رہے ہیں، جوان یوں کیوں ہو گئے ہو؟ جوانی سے فائدہ لینا چاہیے۔ جوانی بازار کے لیے نہیں بنی، علی کی ولا کے لیے بنی ہے۔ کل کو پچھتائے گا جوان، جب بزرگ ہم ہو جائیں گے تو پھر کہیں گے کاش ہم اس وقت جعفر کی بات مان لیتے، ہاتھ اٹھا لیتے، اب تو ہاتھ بھی نہیں اٹھتا۔ تو اب ہے فائدہ لے لینا چاہیے، ناراض بھی نہیں ہونا ہے۔ دو برابر کے سمندروں کو آپس میں ملایا ہے۔ اور یہ جو بحرین ہے یہ عربی میں تثنیہ کا صیغہ ہے۔ دو، یہ تثنیہ عربی میں برابری پہ بنتا ہے، جس طرح حسنین، دو حسن، انی طارق فیکم ثقلین۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا میں تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ محلہ سارا ٹھیک ہے، سامنے والے تھوڑی مدد کرو، میرا مولا آپ کی مدد کرے گا۔ آج کر دو، آج بی بی کا دن ہے۔ علی مولا کے فضائل ہم جب پڑھتے ہیں تو آپ آسمان سے اوپر بھی چلے جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن سیدہ کے فضائل پڑھنے اور سننے کے لیے راستہ بنانا پڑتا ہے۔ چونکہ بطول اس عزت والی مخدومہ کا نام ہے جس کی شان پڑھنے کے لیے اللہ والی زبان ہونی چاہیے۔ نہ وہ آپ کے پاس ہے بھائی جان، نہ میرے پاس ہے، بس کوشش ہی کر سکتے ہیں جو مولا توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے میرے ساتھ دل لگا لیا تو قسم سے تھوڑے سے وقت میں اتنے جوہر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آپ قیامت تک جعفر سے راضی ہو جائیں گے۔ شان سیدہ کے حوالے سے جو چکی چلانے والی بطول سنتا ہے وہ جعفر کو نہ سنے۔ ایک دو، تمہیں گن رہا ہوں جو ہاتھ میں اٹھا رہے ہو۔ چاول کھانے کا ڈھنگ ہے، بطول کو سلام کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ ہاتھ بلند کرو جوان ہو حیدری۔ آجو آجو آجو، جلدی 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 جلدی، سفر طے کریں جی۔ آج آگے آجائے، آگے آجائے، پیچھے نہ بیٹھے۔ میں نے آپ کو بلایا ہے تو آگے بلایا ہے، آگے بیٹھنے سے داد دینی پڑتی ہے۔ چکی چلاتی تھی حسین کی ماں، چکی چلاتی تھی حسین کی ماں، سیرت بطول ہے چکی چلانا، سیرت بطول ہے چکی چلانا۔ کان پک گئے ہیں میرے، یہ سیرت نہیں ہے، واقعہ ہے۔ سیرت اور ہوتی ہے، واقعہ اور ہوتا ہے۔ میں مومن پورہ میں کوثر بھائی کے یہاں پوری ماتمی سنگت کے یہاں حکم کی تعمیل میں کیوں آیا؟ مجلس پڑھنے۔ میں نے وہاں بیٹھ کے چائے بھی پی ہے، پانی بھی پیا ہے، دو چار دوست آئے، بچے یہ جوان آج کل شوقین ہیں، تصویریں بھی بنوائی ہیں۔ تو جس نے مجھے تصویریں بنواتے ہوئے دیکھا اس نے کہا جعفر مومن پورے گجرانوالہ تصویریں بنوانے آیا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ کھانا کھانے آیا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ چائے پینے آیا تھا۔ میں کچھ بھی کرنے نہیں آیا، آیا میں مجلس پڑھنے ہوں۔ یہ 3-4 واقعے تھے جو ہو گئے۔ واہ 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 واہ، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، ہاتھ یہیں پہ رکھنا، 1 سیکنڈ نہیں لگے گا، میں آپ کے ہاتھ کو خیرات بی بی سے لے کر دینے لگا ہوں۔ میں مجلس پڑھنے آیا ہوں، یہ واقعے تھے جو ہو گئے۔ اور نہیں آئی زمین پہ چکی چلانے حسین کی ماں، اور یاد رکھے سارا جاہل زمانہ کبھی بھی سیدہ چکی نہ چلاتی اگر کھانے والا حسین نہ ہو۔ یہ گوجرانوالہ ہے کہ چوری ہے؟ کیسے کیسے معرفت والے چہروں سے ملاقات ہو گئی ہے۔ سیدہ کی شان اور ہے۔ مہربانی صاحب ہاتھ اونچے حیدری۔ بس ایک ہی کام بچ گیا ہے، جس طرح رسول بکریاں چراتے تھے، بکریاں چرانا واقعہ ہے، شان رسالت نہیں۔ سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں، ساری میری سنگت بیٹھی ہے، سارے میرے احباب بزرگ میرے بزرگ ہیں، بچے جو ہیں وہ میرے بچے ہیں، جو بھائی ہیں وہ سارے تشریف فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے 2 برابر کے سمندر ملائے۔ بحرین ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ جس طرح آپ نے مجھے واہبہ بھی کی، دعا بھی دی کہ سرکار نے فرمایا میں تم میں 2 برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن
دوسری میری اہل بیت اور قرآن جناب علی برابر ہے، بازبان مصطفیٰ کا برابر ہے، عام بندے کا نہیں۔ واہ 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 واہ، بس صحیح ہو گیا، آپ بول پڑے تو سمجھو سارے بول پڑے نا صاحب۔ ایک بندہ ہی چاہیے ہوتا ہے خریدار، جہاں ڈائمنڈ بکتے ہیں نا ہیرے، وہاں رش نہیں ہوتا۔ ہر بندہ تھوڑا جائے گا ہیرا خریدنے۔ تو یہ جو ولایت اور آل محمد کے فضائل ہیں، ہیرے شیرے کیا ہے؟ اس کے بدلے میں جنت بھی چھوٹی بات ہے۔ ہاں قیامت کے دن بڑا مزہ آئے گا نا، جب ہم سارے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ مجھ سے پوچھے گا او سہیل بھائی کیا لایا ہے جعفر؟ جی علی کی ولایت لایا ہوں۔ کیا چاہیے؟ جی جنت، چونکہ ہمارے ذہن میں جنت بڑی چیز ہے بھی بڑی، اس میں شک نہیں ہے۔ علی اللہ کہے گا پھر دے علی، لے جنت۔ علی دیں گے، جنت لیتے جائیں گے، اکیلا میں نہیں ہم سارے۔ علی دیتے جائیں گے، جنت لیتے جائیں گے، علی دیتے جائیں گے، جنت لیتے جائیں گے۔ سرکار مصطفیٰ فرماتے اس وقت دیکھنا جب سلمان، ابو ذر، حذیفہ، عمار، نیسم، مقداد آئیں گے، اللہ سلمان سے پوچھے گا کیا لایا ہے؟ مالک علی لایا ہوں، کیا چاہیے؟ سلمان کہے گا مجھے علی کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، علی لے علی دے۔ اب جو ہاتھ اٹھے ہیں ان ہاتھوں کی مجھے دیر ہو گئی ہے گجرا والا میں، جس کی چھت پہ علام ہے تھوڑا ہاتھ اونچا کرے ہے علی۔ سبحان اللہ، آباد رہے، آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو۔ ہم جیت نہیں گئے، جسے کوئی بولنی نہیں آتی اسے بھی علی کا نام آتا ہے۔ علی اس زبان کا محتاج نہیں ہے، نہ بھی ہو تو بھی علی علی ہوتا ہے۔ اور مسجد نبوی میں آپ کے 5ویں مولا نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا ہاتھ پکڑا اور فرماتے نانا جابر آ تجھے ایک منظر دکھاؤں۔ تو مسجد نبوی میں گیا تو بھری پڑی ہے مسجد، 5ویں مولا دروازے پہ تشریف فرما سامنے کھڑے ہیں بلا تشبیہ۔ سرکار فرماتے ہیں یہ سارے لوگ مجھے نانا جابر دیکھ رہے ہیں۔ ہاں مولا دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا جا ان سے پوچھ کسی نے 5ویں مولا کو دیکھا ہو باقر کو؟ مولا کی قسم ہے، کڑی پا کے بندہ داد نہ دے وے پیچھے پوے، ڈر لگتا ہے یا تلاشی دے وے۔ ابھی کڑی پہنی ہو، مومن بھی لگتا ہو، منہ بھی ہو، تو پھر کسی اور کم آئے۔ منہ بنا کے آل محمد کے فضائل میں نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ بھی منہ ہے جڑا علی دے فضائل تے بڑھ جائے، وہ دور فٹے منہ ہے۔ یہ چہرہ اللہ نے اس لیے نہیں بنایا کہ ہم زمانے کو کریمیں لگا لگا کے دکھائیں، یہ چہرہ اس لیے بنایا ہے کہ علی کے فضائل پہ مسکراتے رہو۔ مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ نے سانس کا سلسلہ کیوں رکھا ہے کہ بندہ ایک سانس لیتا ہے پھر سانس کے بغیر بھی تو اللہ زندہ رکھ سکتا ہے انسان کو؟ فرماتے ہیں وہ قادر مطلق ہے، وہ رکھ سکتا ہے، تو مولا پھر سانس کا سلسلہ کیوں رکھا؟ فرمایا اللہ کو انتظار ہوتا ہے شاید اگلی سانس میں علی کو مان لے۔ تو جابر نے ایک ایک بندے کا کاندھا ہلایا، اس کو دیکھ کے بات یاد آ گئی۔ اور کسی نے 5ویں مولا کو دیکھا، کسی نے کہا جی کل دیکھا تھا، کسی نے کہا جی پرسوں دیکھا تھا، کسی نے کہا جی صبح دیکھا تھا۔ سامنے مولا تشریف فرما، حیران ہو کہ حضرت جابر واپس ہے۔ سرکار یہ تو دیکھ بھی رہے ہیں پھر بھی اندھے ہیں، کہتے ہم نے نہیں دیکھا۔ سرکار فرماتے ہیں وہ مسجد کے کونے میں ابو منصور مکفوف بیٹھا ہے۔ مکفوف اس اندھے کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں جو چمکی ہوتی ہیں، اب اس سے جا کے پوچھ، پنڈال اٹھ کے بھی دھوڑے تو داد پوری نہیں ہوگی۔ جابر نے ابو منصور مکفوف اس اندھے کا کاندھا ہلایا، اور ابو منصور تم نے 5ویں مولا کو دیکھا ہے؟ کہتے اندھا سمجھ کے مذاق کرتا ہے، سامنے مولا کھڑے نہیں۔ جیو اب آپ بھی بول پڑے، مہربانی میرا بیٹا، سلامت رہو میرا بھائی، ہاتھ جاؤ جوان مل کے اچھا ہے علی۔ علی کا تعلق کسی اور چیز کے ساتھ ہے، بدن کے ساتھ نہیں ہے، روح کے ساتھ ہے۔ جلدی پتر، جلدی 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 بیٹا، جلدی 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 پکار ہے علی۔
تاکہ میں چاہتا ہوں کہ وقت زیادہ پڑھا جائے. فرمایا میں تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ثقلین یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے. قرآن اور اہل بیت. اہل بیت میں علی ہیں وہ جو چادر سیدہ کا سرکار نے خیمہ لگایا تھا اسی کے اندر علی ہیں. اور سرکار نے کہا تھا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہ ہے میری اہل بیت. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو علی اہل بیت میں ہیں تو پھر علی اور قرآن برابر ہوئے نا. بازبان شہنشاہ مصطفیٰ جملہ کھا تو نہیں جاؤ گے؟ مدد کر دو، بی بی کا واسطہ دے رہا ہوں. اللہ کو بھی دوں تو عرش زمین پہ بھیج دے. آپ تو میری سیدہ کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے تو گھروں پر سیدہ کے نام کے اسم گرامی کی القابات کی برکتیں ہی برکتیں ہو رہی ہیں. لیکن ایک صفت میں علی قرآن سے جدا ہے. کون سی؟ بندہ ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے کعبے کی طرح منہ کر کے کہتا رہے نا قرآن 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 قرآن. اللہ کوئی چیز نہیں لکھتا لیکن بستر پہ لیٹ کے کہتا رہے علی علی علی. اللہ کہتا ہے قرآن پڑھ رہا ہے. جبریل یہ قرآن پڑھ رہا ہے. ہاتھ بلند کرو ہے علی. زیادہ تنگ نہیں کرنا میں نے آپ کو. تو یہاں پہ بھی اللہ کہہ رہا ہے میں نے تم میں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا. سرکار نے اللہ نے کہا میں نے دو برابر کے سمندر ملائے. واہ واہ آپ کو واہ واہ کے آپ کو واہ واہ. مالک تو اللہ ہے. اب بھجن ایک بات کرنی ہے اور میں قسم سے کہہ رہا ہوں کہ کاش یہ میں سنتا پڑھتا کوئی اور. میں جعفر پڑھتا اچھا ہوں یا نہیں اچھا یہ آپ کو پتا ہوگا. سنتا میں اچھا ہوں یہ مجھے پتا ہے. سننا بھی ہر کسی کو نہیں آتا. سنتے سارے ہیں پر سنتا کوئی کوئی ہے. بس جسے سننے کا ڈھنگ ہے وہ سار اٹھائیں. مالک تو اللہ ہے. تیرے لیے دو سمندروں کو آپس میں ملا دینا کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ کہتے ہیں آگے پڑھ بینہما برزخ لا یبغیان. دونوں سمندر مل بھی گئے اور درمیان میں پردہ بھی رہا. یہ ہے معرفت. یہ ہے آپ کے دل میں معرفت علی. دونوں سمندر مل بھی گئے درمیان میں پردہ بھی رہا. مالک پردہ بھی رہا مل بھی گئے. فخر کس بات کا کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں آگے پڑھ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. پردہ بھی رہا اور موتی بھی نکلے. برادران اہل سنت کی بہت بڑھ میرا پھیپڑا ٹھیک ہے. میں نے علی کی معظمہ بیٹی سے شام والی ملکہ سے صرف پھیپڑا مانگا تھا کہ بی بی میں نے تیرے بابا کے دشمنوں سے باتیں کرنی ہے چونکہ آواز پھیپڑے کے زور سے نکلتا ہے. بی بی میرے پھیپڑے خراب نہیں ہونے چاہیے تاکہ چوں چوں کر کے تیرے بابا سے میں نہ بولوں. جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے وہ استعمال کرے, نہیں ٹھیک تو مولا صحت دے گا. جان پوچھ کے چپ کرے گا تو پھر ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے گا. جوانوں سے کہہ رہا ہوں بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہے تو خیر ہے. سرکار مصطفیٰ نے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر انہی آیات کی تلاوت کی کہ میرا اللہ فرما رہا ہے میں نے دو برابر کے سمندر آپس میں ملائے. پھر درمیان میں پردہ بھی رہا پھر موتی بھی نکلے. ایک بندہ مسجد میں اٹھا بلا تسبیحات پڑھ کے کہتا ہے یا حبیب اللہ یا رسول اللہ آپ ذرا وضاحت فرمائے مل بحران مل حجاب مل لؤلؤ والمرجان. وہ دو سمندر کون ہے؟ جو پردہ ہے وہ کون ہے؟ جو موتی ہے وہ کون ہے؟ فرماتا سنو ان علی والفاطمہ بحران عمیقان من العلم وانا الحجاب. فرمایا اللہ کے ایک سمندر کا نام علی ہے, دوسرے سمندر کا نام میری بیٹی سیدہ ہے, درمیان میں جو پردہ ہے وہ میں خود مصطفیٰ ہوں. نہیں میں سمجھا نہیں سکا ابھی بھی نہیں. فرمایا جب بھی ملتے ہیں جہاں بھی ملتے ہیں جس لمحے بھی ملتے ہیں جس جگہ بھی ملتے ہیں میں محمد بندے کے طور پر حکم خدا سے کسی نہ کسی طریقے سے موجود ہوتا ہوں. بڑا شوق ہے نا جس کو 14 جیسا بننے کا, محمد جیسا بننے کا, علی جیسا بننے کا. میں تیرا شوق پورا کروں تو بھی مجھے کام کر کے دکھا. کیلا اپنے سسر کو درمیان میں بٹھا تو پھر میرے پیو بڑھ کے دکھا. آپ دیا گے یہ ہاتھ اٹھے یہ ہاتھ کبھی سیدہ محتاج نہ فرمائے. جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے مولا انہیں بھی خیرات عطا فرمائے.
محبت کر لینا ہاتھ اچھے حیدری قسم مولا کی مجھے اس منبر کی قسم امام بارگاہ کی عزت کی قسم تقدس کی قسم امام بارگاہ کی طہارت کی قسم سیدہ کی پاک نالین کی قسم آل محمد کی پاک عزت کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا میں تڑپ رہا ہوں کم از کم 20-22 سال سے کہ کوئی ایک بندہ تو ہوتا جو ایک لفظ کی قیمت مجھے دیتا آج تک ملی نہیں ہے بندوں کو شاید میں سمجھا نہیں سکا چلو میری غلطی ہوگی آج چلو خود ہی سمجھ لو کیا مقام رکھتی ہے حسین کی ماں جو عام بندے کے نہیں علی کے برابر ہے بہت مہربانی ہے آپ نے میری حسرت پوری کر دی ہے یار جعفر قبر تک سلام کرے گا بندے کیا مقابلہ کریں گے سیدہ طاہرہ کا ہاں بحرین جو ہے اللہ کہتا ہے میں نے 2 برابر کے سمندر ملائے صبح آیت تو میں نے پڑھی ہے آپ کے کیا کہنے میرا بھائی یہ اس میں ہاتھ ہے سہل میرا دل کرتا ہے پڑھے کوئی اور سنوں میں جو علی اللہ کے حکم سے کائنات کو رزق بانٹ کے جب کھا رہا ہے پتہ نہیں کیا ہے بطول علی اپنی روٹی فاطمہ سے مانگتا ہے سبحان اللہ سید آپ کے رزق میں اضافہ کرے بی بی آپ کے بچوں پہ رحم کرے میری مائیں بہنیں بیٹیاں مولا آپ کی دعائیں قبول کرے ہر چہرے پہ مسکراہٹ ہے ہاں ہاں پچھلے بھی مہربانی ایک دفعہ پوری پھیپھڑے کی طاقت تاکہ عشق علی سارا آپ کو بابا ہے ان جوانوں کو بزرگوں کو مومنوں کو حلالی موالیوں کو بابا ہے جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں جو نہیں اٹھ رہے جھولی بھر کے جاؤ جعفر کو داد دینے سے حلالی حرامی کی پہچان نہیں ہے علی کو ماننا پہچان ہے علی کو ماننے کا سب سے چھوٹا فائدہ پتہ ہے کیا سب سے چھوٹا جو بڑے بڑے فائدے بتاؤں تو تم مجھے پتھر مارو گے سب سے چھوٹا فائدہ یہ ہے کہ بندے کی ماں شریف ہوتی ہے ہاں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جیسے حدیث قصہ کی روایت بھی ہے کربلا کا پہلا مجاور ہے ان سے بھی ہے اور حضرت ابو ذر غفاری سرکار مصطفیٰ نے ابو ذر کے لیے فرمایا ہے کہ یہ پوری زمین و آسمان میں سب سے بڑا سچا ہے پتہ کس بات کی وجہ سے فرمایا تھا کہ روزانہ صبح کی نماز پڑھ کے حضرت ابو ذر غفاری ہر مدینے اور مہاجرین کے دروازے پر جاتے تھے دروازے پر دستک دے کر کہتے تھے یا معاشر الانصار امتحنوا اولادکم بحب علی ابن ابی طالب من ابا فانظر فی شان امی فرماتے ہو انصاری ہو مہاجروں ہو مدینے والوں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا امتحان لو علی کی محبت کے ذریعے سے جو بچہ علی کی محبت کا انکار کرے بچے کو کچھ نہ کہنا اس کے ماں کے کردار کی تفتیش کرو مولا کی قسم تو آپ سارے علی والے سارے پنڈال بھرا ہوا ہے علی والوں کے ساتھ سدا سلامت رہو ایک سمندر کا نام ہے علی ایک سمندر کا نام ہے جناب سیدہ یہ ایک آنکھ والا ہمیں کھا گیا آپ کے تو مزے لگے ہوئے ہیں نا تصویریں جا رہے ہیں پوری دنیا میں لیکن ہم قسم سے وہ نہیں تمہیں سنا سکتے جو سنانا چاہیے مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہا میں تو ان کا ضامن ہوں نا جو سامنے بیٹھے ہیں جو چائے پیتے ہوئے مجھے سن رہا ہے مجھے کیا پتا کون سن رہا ہے کہاں سن رہا ہے کیا طبیعت ہے اس کی وہ کس مزاج کا ہے اس کا عقیدہ کیا ہے اس کا مذہب کیا ہے وہ شیعہ ہے بھی کہ نہیں سلوات پڑھو ایک سید زادہ کی آمد پر اللہم صلی علی محمد علی محمد بسم اللہ بات سے ٹھیک ہو سرکار خیریت مولا عزت سید دے عزت ماں بالی جناب محترم قبلہ سید نجم الحسن شاہ صاحب شرازی مالک صحت سلامتی دے اسی طرح خوبصورتی اور حساب
آپ کو یہ مولا کے فضائل قصائد مصائب سناتے رہیں اور آپ محظوظ مومنین ہو کے انہیں دعا دیتے رہیں، دشمنوں کے شر سے مولا محفوظ رکھے۔ ایک سمندر کا نام علی، دوسرا سمندر کا نام میری بیٹی سیدہ۔ گیا میں، اچھا بابا جی آپ آ گئے ہیں تو ایک لفظ بھی آ گیا ہے، دشمنی پیران دیئے میری نہیں کسے نال، پیران دی دشمنی نوکرہ گل وچ پائی ہوئی ہے، تے چنگا نوکر وہ ہوندے نا جڑا سردار دی دشمنی اپنے گل پا لو۔ جتنے سادات نظام بیٹھے ہو میں ہاتھ باندھ کے کھڑوں، چولہے کی قیمت چاہیے، کھول نہیں سکتا بات۔ آپ کا ڈرائنگ روم ہوتا، ڈیرا ہوتا، بیٹھک ہوتی، گھر ہوتا، چھت ہوتی، صحن ہوتا، وہاں بیٹھے ہوتے تو بات کھول کے کرتے۔ میں کہیں مجلس ہے، میں نے بیٹیاں یا اشارہ ہی ہو سکتا ہے۔ مجھے اللہ کی عزت کی قسم تیرے مرشد علی نے فرمایا ہے، علی فرماتے دنیا کو کیا پتا میری اور سیدہ کے رشتے کا، وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے دنیا میں رشتے ہوتے ہیں۔ علی فرماتے مجھے اللہ کی قسم میں نے جب بھی حسن کی ماں کے چہرے کو غور سے دیکھا ہے مجھے بطول نہیں رسول نظر آتا ہے۔ سرکار تھوڑا ہاتھ دعا بڑھ گیا میں نوازوں بھائی جان، سرکار آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی، آپ کی کیا بات ہے؟ اچھا میں ایک آیت پڑھ کے نا جلدی گزر جاتا ہوں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت اللہ کہتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن مومن کو شفا دیتا ہے۔ بہت شکریہ بھائی جان۔ قرآن مومنین کو شفا دیتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیتا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے خیبر کا میدان 39 دن گزر گئے، 40ویں دن کا سورج طلوع ہوا، دلدل میشر خرام پر آپ کے مرشد علی خیبر میں تشریف لائے، علی دلدل سے اترے، مصطفیٰ سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے سلام کیا، سرکار نے بائیں پھیلائی، علی کو سینے سے لگایا بلا تشبیہ، بھائی کے چہرے کی طرف غور سے دیکھا، آنکھوں میں سرخی نظر آئی علی کے۔ رسول فرماتے یا علی سرخی کیسی ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ 39 دن خیبر کی حالت دیکھ کر غیرت اللہ کی آنکھوں میں غیرت کی سرخی آ گئی۔ رسول فرماتے میرے قریب آؤ، علی کرے ہوئے کتنی سپیڈ بڑھا دی ہے۔ سرکار مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن بلا تشبیہ علی کی آنکھوں پہ لگایا، سرخی غائب ہو گئی۔ قرآن مومنین کو شفا دیتا ہے، محمد امیر المومنین کو شفا دیتا ہے۔ اب ہاتھ اٹھے نہ اٹھے میرا آپ کو 25 منٹ ہو گئے مجھے واہبہ کرتے ہوئے، 25 منٹ میں میرا پیٹ نہیں بھرا تو آگے 5-7 منٹ میں کتنی آپ سے داد لے لوں گا، لیکن 25 منٹ سے ایک طرف یہ لفظ ایک طرف ہے۔ جس محمد کے لعاب میں نے علی کے لیے شفا دیکھی ہے، اسی محمد کو میں نے بطول سے شفا مانگتے ہوئے دیکھا۔ آپ سید ہیں، آپ تو دعا دیں گے مجھے، حدیث کسانی پڑھتے ہو گھروں میں، پڑھا کرو۔ شیعہ قوم دھوکہ کھا رہی ہے قسم سے۔ تیرے 12ویں مولا فرماتے ہیں جس گھر میں حدیث کتاب پڑھا جائے میں 12واں بن بلائے مہمان ہوتا ہوں۔ سر مارنے والی بات ہے، تیرے گھر میں 12واں آ جائے یہ سر مارنے والی بات ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ حدیث کتاب روز پڑھا کرو، میری بیٹیاں میری بہنیں میری مائیں سن لو۔ یہ بچے مصروف ہوتے ہیں، ضد بھی بڑی کرتے ہیں، لیکن ہماری بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ علم میں آگے ہوتی ہیں بچوں سے، آج کل وہ محنت زیادہ کرتی ہیں، وہ مطالعہ اسٹڈی زیادہ کرتی ہیں، گھر میں پردہ دار ہوتی ہیں۔ روز پڑھا کرو میری بیٹی حدیث کے ساتھ۔ حدیث کے ساتھ نہیں پڑھتے؟ سرکار سیدہ نے فرمایا میرے بابا میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا یا فاطمہ تو انی اجد فی بدنی ضعفا، بطول میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ ایتینی بالکسال یمانی، بیٹا اپنی یمنی چادر دیجئے۔ واہ، سیدہ نے جلدی اپنی یمنی چادر بابا کی خدمت میں پیش کی۔ مخدومہ فرماتی میرے بابا اڑ کے لیٹ گئے، تھوڑی دیر گزری میرا حسن بیٹا آ گیا اور فرمایا یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ۔ اماں جان مجھے آپ سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، آپ سے، یہ نہیں فرمایا کہ گھر سے آ رہی ہے۔ شاباش۔ بی بی نے اشارہ فرمایا بلا تسبیح وہ میری چادر کے نیچے آپ کے نانا۔ حسن مولا چادر کے بہن رہے، السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ واتعاذن لی ندخل معاک تحت هذه الکساء۔ نانا جان مجھے اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ سرکار فرماتے جلدی ہو میرا بیٹا،
حسن مولا چادر کے اندر. تھوڑی دیر گزری سلطان کربلا آئے. جملہ وہی کہا جو بڑے بھائی نے کہا تھا. اما آپ سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. بی بی فرمایا وہ تھے میری چادر کے نیچے آپ کے نانا اور آپ کا بڑا بھائی حسین بھی چادر کے اندر. تھوڑی دیر گزری کائنات کا امیر علی ہے. فرمایا فاطمہ مجھے تم سے اپنے بھائی مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا وہ میری چادر کے نیچے میرا باپا اور آپ کے دونوں بیٹے. میں کسی کے ابا کا نوکر ہوں؟ یعنی کڑے کی ٹرالی میرے بندے کھلتے بند کر دیں. نیند سے ہم بیدار نہیں ہوتے کہ نجف کا شاہ ٹکے میں ہمارا رزق بند کر کے بھیج دیتا ہے. سر اٹھا کے بیٹھا ہے تو پھر تیرے دل کی دھڑکن میں سیدہ روح میں آ جائے گا لفظ رکھنے لگا ہو. علی نے بھی محمد کا پوچھا تو سیدہ سے, حسن نے بھی پوچھا تو مخدومہ سے, حسین علیہ السلام نے بھی پوچھا تو سیدہ سے. تو بطول کے مقام کو کیا جانے گا جو کم از کم 3 اماموں کو محمد کا راستہ دکھائے اسے فاطمہ کا. 4 ہستیاں چادر کے اندر ہیں سرکار. میں سید کی وجہ سے بس میں جانے لگا ہوں. 4 ہستیاں مرتضیٰ, مصطفیٰ, مجتبیٰ, سلطان کربلا. ایک لفظ ضرور کہنا ہے ورنہ میں بیمار ہو جاؤں گا. کوئی موڈ نہیں ہے بیمار ہونے کا, نہ کوئی بہانہ بنانے کا. جب ہوگا تو کر لیں گے. باقی آپ نوکر ہیں, کل پھر مولا کی نوکریاں جو کرنی آپ کے سامنے پھر پیش ہونا ہے. مصطفیٰ ہیں کیا؟ بس 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 ختم. مصطفیٰ ہیں کیا؟ رسول عالمین میں نہیں ہے, عالمین پہ ہیں. واہ 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 عالم, واہ 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 واہ. عالمین میں اتنی گنجائش نہیں کہ وہ سرکار کی رسالت کا گھیراؤ کرے. رحمت للعالمین, عالمین پہ رحمت. میرے مرشد علی علیہ السلام کیا ہے؟ امام علی العالمین, عالمین پہ امام, میں نہیں, میں گنجائش نہیں کہ علی کی ولایت کا گھیراؤ کرے. حسنین شریفین کیا ہے؟ حجت علی العالمین, عالمین پہ حجت. ابھی تک میں راضی اس لائن سے نہیں ہوا قسم مولا کی. میں جھوٹ کیوں بولوں, ممبر میں جھوٹ بولوں گا. آپ پہ نہیں, جو پیچھے 2-4 جوان بیٹھے ہیں. مصطفیٰ بھی عالمین پہ, میں نہیں, عالمین میں گنجائش نہیں. آجاؤ بیٹا, آجا بیٹا, آجا آجا. اچھا جی یہ میرے ہیں, ٹھیک ہے. تھینک یو سر, تھینک یو سر. ہاں یہ ہمارے بچوں کی تربیت ہے عزاداری حسین علیہ السلام. مصطفیٰ کیا ہے؟ عالمین پہ ہے, میں نہیں. چونکہ عالمین چھوٹی ہے, اس کی رسالت وہاں تک رسول ہے جہاں تک اللہ ہے. ابھی میں رعایت کر رہا ہوں, ابھی بھی رعایت کر رہا ہوں قسم سے. مصطفیٰ عالمین پہ ہے, علی عالمین پہ ہے, حسن مولا عالمین پہ ہے, حضرت حسین علیہ السلام عالمین پہ ہے. کتنے سجدے کروں سیدات آپ کے نقش پا کو, کتنی وسعت ہے مخدومہ آپ کی پاک چادر میں. جو 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 عالمین پہ ہے وہ تیری چادر میں ہے. ایک باری ہاتھ سوچا ہے ولی. مصطفیٰ بھی چادر میں, علی بھی چادر, جی میرا بیٹا. حضرت امیر المومنین بھی چادر میں, شہنشاہ مصطفیٰ بھی چادر میں, حسن شہنشاہ بھی میں, حسین علیہ السلام بھی چادر میں. 4 بڑی ہستیاں چادر کے اندر ہیں. قرآن نہیں آ رہا, جبریل نہیں آ رہا, اللہ چپ ہے, آیت نہیں اتری. بس تھوڑی دیر گزری میری مخدومہ تشریف لائی. السلام علیکہ یا ابتاہ اتاذن لی ان ادخل معکم تحت هذه الکساء. بابا مجھے بھی اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ فرماتے بیٹا جلدی تشریف لاؤ. تھوڑے موبائل شبائل آن کر دو, میں روک نہ جاؤں. یہ لیٹے شیٹے آن کر. او یار ایک ہی نعرہ مار لیں جلدی جلدی. یا رسول اللہ. یا علی. اب جبریل نے اللہ سے پوچھا, آواز آئے گی چونکہ امام بارگاہ بند ہے. جبریل نے پوچھا یا رب من تحت هذه الکساء, یہ کون ہے چادر کے نیچے؟ اللہ کہتے ہیں وعزتی وجلالی ہم اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا. اللہ کہتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم,
پورا قرآن پڑھو، اللہ نے پورے قرآن میں بڑی بڑی قسمیں کھائی ہیں لیکن اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی۔ میں نے سجدہ کر کے کہا مالک عزت کی قسم آج کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے جس کی چادر ہے وہ میری عزت ہی تو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں معافی مانگوں گا بانیان سے بھی، آپ سے بھی، مذہب بھی نہیں پڑھ رہا، میں جانے لگا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ہم فاطمہ، تو یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا مالک تعارف مردوں کے نام سے ہوتا ہے۔ ہاں، کائنات کا سب سے بڑا افضل مرد سرکار مصطفیٰ تیرا محبوب چادر کے اندر ہے، تو کہتا یہ میرا محبوب ہے، محبوب کی بیٹی ہے، محبوب کا بھائی ہے، میرے رسول کے نواسے ہیں۔ اب میں ایک لمحے کے لیے چپ کرتا ہوں چونکہ یہ یکدم بھاڑ ہوگا میرے بولنے سے، اب آگیا ہے نا۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا رسول، یہ نہیں کہا فاطمہ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا مالک تعارف مردوں کے نام سے ہوتا ہے، تو کہتا میرا رسول ہے، رسول کا بھائی ہے، رسول کے بیٹے ہیں، رسول کی بیٹی ہے۔ آج کا تعارف سیدہ بطول کے نام سے کیوں کروا رہا ہے؟ اپنے محبوب رسول کے نام سے کیوں نہیں کرواتا؟ اللہ کہتے ہیں آج کا تعارف کروانا ہی بطول کے ذریعے سے ہے، رسول کے ذریعے نہیں۔ مالک بچا، اللہ کہتے ہیں آج بنانی ہے اہل بیت تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اہل بیت بطول کے رشتہ دار ہوتے ہیں، رسول کے رشتہ اچھا کہ ہے